السلام علیکم، اے آئی کے نیوز کے ساتھ میں ہوں آصف اقبال۔ سب سے پہلے خاص خبروں پر ایک نظر۔ پاکستان احساس پروگرام کا دوسرا مرحلہ شروع، خواتین کے ساتھ مردوں کو بھی رقوم کی تقسیم شروع کر دی گئی۔ پاکستان میں کرونا ٹیسٹنگ کا عمل تیز کر دیا گیا، صرف 2 روز کے دوران کرونا وائرس کیسز میں 17% اضافہ۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی ٹیلی فون کال نے G20 ممالک کی جانب سے ریلیف میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان فیصل آباد میں ضرورت مند خاتون کو راشن کا جھانسا دے کر اجتماعی جنسی زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ دبئی حکام کا رمضان المبارک کے دوران بھی مساجد بند رکھنے کا اعلان۔ کراچی، گھر سے نکلنے والے ہر شخص پر فیس ماسک پہننا لازمی قرار۔ بھارت کورونا لاک ڈاؤن، دوست کو سوٹ کیس میں چھپا کر لانے والا نوجوان گرفتار۔ اور فلم لانگ ڈسٹنس سے ہونے والی منافع سے اسپتال کی تعمیر کا آغاز کروں گی پاکستانی اداکارہ میرا کا پیغام۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ احساس پروگرام پاکستان کا دوسرا مرحلہ شروع، خواتین کے ساتھ مردوں کو بھی رقوم کی تقسیم شروع کر دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے بتایا ہے کہ احساس پروگرام کا دوسرا مرحلہ شروع کر دیا ہے، جس کے تحت خواتین کے ساتھ ساتھ مستحق مردوں کو بھی رقوم کی فراہم شروع کر دی گئی ہے۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے بتایا جن مردوں کو رقوم دی جا رہی ہیں ان افراد کی اکثریت دہاڑی دار طبقہ کی ہے۔ معاون خصوصی نے مزید بتایا کہ احساس کیش پروگرام کے 7 روز سے جاری عمل کے دوران 36,82,000 خاندانوں میں 44,19,40,00,000 روپے کی رقوم تقسیم کی جا چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امدادی رقوم کی تقسیم کا عمل رواں ماہ کے آخر تک جاری رہے گا، جبکہ پروگرام میں رجسٹریشن کے لیے SMS سروس 19 اپریل تک جاری رہے گی۔ معاون خصوصی کا مزید کہنا تھا کہ احساس ایمرجنسی کیش سینٹرز میں مالی امداد وصول کرنے والوں کے لیے کورونا سے بچاؤ کے خصوصی حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ ان انتظامات میں سینٹرز کو سماجی فاصلہ قائم رکھنا، ڈس انفیکٹ کرنا اور ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا شامل ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے احساس پروگرام کے تحت مستحقین میں 44 ارب سے زائد کی رقم تقسیم کر دی گئی ہے۔ معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا کہنا تھا کہ احساس پروگرام کے تحت 7 دن میں 44,19,00,000 روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان بھر میں کرونا ٹیسٹنگ کا عمل تیز کر دیا گیا ہے، صرف 2 روز کے دوران کرونا وائرس کیسز میں 17% اضافہ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 497، جبکہ 2 روز کے دوران 1000 سے زائد نئے کیس اور 11 نئی اموات رپورٹ ہوئیں۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ 2 روز کے دوران پاکستان میں کرونا وائرس کے 1040 مریض سامنے آئے ہیں، جو اب تک 2 دنوں میں ملک میں سامنے آنے والے مریضوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ بتایا گیا ہے کہ مجموعی کیسز کی تعداد میں یہ 17% اضافہ ہے۔ بدھ اور جمعرات کے روز پاکستان میں بالترتیب 543 اور 497 نئے کرونا وائرس کیسز سامنے آئے۔ اس سے قبل 2 دنوں کی سب سے بڑی مجموعی تعداد 5 اور 6 اپریل کی تھی، جب مجموعی طور پر 984 متاثرین سامنے آئے تھے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 497 نئے کیسز رپورٹ ہوئے اور پاکستان میں کرونا وائرس کیسز کی تعداد 7,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ملک میں مصدقہ کیسز کی تعداد 7,025 اور ایکٹیو کیسز کی تعداد 5,125 ہو گئی ہے۔ مزید بتایا گیا کہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے 11 مریض بھی دم توڑ گئے، جس کے بعد کل اموات کی تعداد 135 ہو گئی ہے۔ G20 ممالک کی جانب سے ریلیف میں پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی جرمن چانسلر اینجلا مارکل سے گفتگو نے اہم کردار ادا کیا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم کی تجویز پر G20 اجلاس میں 76 ترقی پذیر ممالک کو ریلیف دینے کا فیصلہ انتہائی خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی اکنامک ایڈوائزری کونسل کے ممبر عابد نے آج ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن کے ڈائیلاگ میں جرمنی کے پاکستان میں سفیر برنہارڈ نے کہا
کہا ہے کہ G20 ممالک کی جانب سے کمزور معیشت کو ملنے والے ریلیف میں وزیر اعظم عمران خان کی جرمن چانسلر اینجلا مارکل سے گفتگو نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ جرمن سفیر کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان اور جرمن چانسلر اینجلا مارکل کے مابین ٹیلی فون نے کمزور معیشتوں کو کرونا وائرس کی وبا کے دوران قرضوں میں ریلیف فراہم کرنے کے لیے G20 تک کے فیصلے میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے قرضوں میں ریلیف سے متعلق عالمی اقدام کے لیے اپیل کے تناظر میں منگل کو جرمنی کے چانسلر اینجلا مارکل سے ٹیلی فون پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال کی وجہ سے عالمی سطح پر صحت اور معیشت کا بحران سامنے آیا اور ترقی پذیر ممالک مالی استعداد میں کمی اور قرضوں کی واپسی کے حوالے سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ترقی پذیر ممالک کی عوام کو کرونا وائرس سے موت یا بھوک کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر ممالک کی قابلیت کا انحصار قرضوں پر فوری ریلیف پر ہوگا۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل کے ساتھ جرمنی جیسے ممالک اس معاملے پر آئندہ ہونے والی G20 ممالک کے وزرائے خزانہ کے اجلاس اور موسم بہار کے IMF اور ورلڈ بینک کے اجلاسوں میں اس معاملے پر قائدانہ کردار ادا کریں گے۔ پاکستان فیصل آباد میں ضرورت مند خاتون کو راشن کا جھانسا دے کر اجتماعی جنسی زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ چھک 224 سے تعلق رکھنے والی خاتون کو اس کے شوہر کے جاننے والے 3 افراد نے راشن کے لالچ دے کر گھر بلایا اور موقع کا فائدہ اٹھا کر اس کی عزت تار کر دی۔ تفصیلات کے مطابق فیصل آباد میں ایک افسوسناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب چک 224 کے علاقے کی ضرورت مند رہائشی خاتون کو راشن کا لالچ دے کر اوباش مردوں نے جنسی درندگی کا نشانہ بنا دیا۔ بتایا گیا ہے کہ خاتون کے شوہر کے جاننے والے 3 افراد نے خاتون کو راشن دینے کے لیے ایک خالی گھر میں بلایا اور پھر موقع کا فائدہ اٹھا کر خاتون کو اجتماعی جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ بعد ازاں خاتون نے پولیس اسٹیشن میں درخواست دائر کی جس پر پولیس نے FIR درج کر لی۔ پولیس نے واقعے کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے جبکہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ دبئی حکام کا رمضان المبارک کے دوران بھی مساجد بند رکھنے کا اعلان۔ کورونا وائرس پھیلاؤ کے باعث لوگوں کو 5 وقت کی نمازیں اور نماز تراویح بھی گھر میں ادا کرنے کی ہدایات۔ تفصیل کے مطابق دبئی حکام نے اعلان کیا ہے کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث رمضان المبارک کے دوران بھی مساجد کو کھولنا ممکن نہیں ہوگا۔ گزشتہ ماہ مساجد کی بندش کا فیصلہ کیا گیا تھا جو ماہ مقدس کے دوران بھی نافذ رہے گا۔ دبئی کی طرح سعودی عرب میں بھی نماز تراویح کے اجتماعات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے جبکہ کرونا وائرس خدشات کے باعث دبئی میں نافذ کرفیو میں بھی اگلے ہفتے تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس دوران لوگوں کو بنا اجازت باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ صرف ہنگامی حالات کی صورت میں لوگ باہر نکل سکتے ہیں جبکہ جن افراد کو ضروری کاموں کے لیے باہر نکلنے کی ضرورت ہو ان پر اجازت نامہ حاصل کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ معمولی خلاف ورزیوں میں ملوث افراد کو جرمانے جبکہ سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث افراد کو جیل تک بھیجنے سے گریز نہیں کیا جا رہا۔ یہ واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات نے حالات کی سنگینی کے باعث زمینی راستے بند کر رکھے ہیں۔ پاکستان کے شہر کراچی میں گھر سے نکلنے والے ہر شخص پر فیس ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ سندھ حکومت نے کاروباری، صنعتی اور عوامی سرگرمیوں کے لیے نئے احکامات جاری کر دیے ہیں جس کے بعد کسی بھی جگہ کام پر جانے والے شخص کا پہلے میڈیکل چیک اپ کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں کمشنر کراچی افتخار شالوانی نے کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے نئے احکامات جاری کیے ہیں جس کے مطابق ملازمت، کام کی جگہ، کاروباری اور صنعتی مقام پر داخلے سے قبل ملازمین کا طبی معائنہ کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ جاری کردہ حکم نامے میں نزلے، زکام، کھانسی اور بخار کے شکار شخص کو کسی قسم کے کام پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی اور ان کا کاروباری مراکز یا کارخانوں میں داخلہ ممنوع ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی بھی شخص میں اگر کورونا وائرس کے علامات ظاہر ہوں گی اسے فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ گھر سے باہر آنے والے ہر شخص پر لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ ماسک لازمی پہنے۔ بھارتی شہر منگلورو کی ایک اپارٹمنٹ میں یونین نے کورونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر کمپلیکس میں کسی بھی غیر متعلقہ شخص کے داخلے پر پابندی لگا دی اور رہائشیوں کو بھی دن میں ایک بار کسی ضروری کام سے ہی نکلنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اس صورتحال سے پریشان اور بوریت کے شکار نوجوان نے اپنے دوست سے ملنے کی ٹانی، تاہم بار بار کمپلیکس سے باہر جانے کی اجازت نہ دینے کی وجہ سے نوجوان نے دوست کو ہی اپنے گھر لانے کی ٹانی اور یونین کو چکمہ دینے کے لیے ایک عجیب و غریب ترکیب سوچی۔
کمپلیکس میں کسی غیر متعلقہ شخص کے داخلے پر پابندی کی وجہ سے نوجوان نے اپنے دوست کو سوٹ کیس میں ڈالا اور اپنے فلیٹ لانے کی کوشش کی۔ تاہم سوٹ کیس میں غیر معمولی حرکت کو دیکھتے ہوئے یونین نے سوٹ کیس کھلوایا تو اس میں سے نوجوان کا دوست برآمد ہوا۔ یونین نے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی اور یونین کو دھوکہ دینے کے الزام میں پولیس کو طلب کیا۔ پولیس دونوں نوجوانوں کو اپنے ہمراہ لے گئی، تاہم مقدمہ درج نہیں کیا گیا اور پولیس نے دونوں کے والدین کو تانے بلا کر تنبیہ کی اور نوجوانوں کو ساتھ دینے کی اجازت دے دی۔ پاکستانی لالی ووڈ سٹار میرا نے کہا ہے کہ وہ اپنی فلم لانگ ڈسٹنس سے ہونے والے منافع سے اسپتال کی تعمیر کا آغاز کریں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ خدا کے پاس جاتے ہوئے انسان کے پاس اچھے اعمال ہونے چاہیے۔ ٹیلی فون پر خصوصی گفتگو کرتے ہوئے میرا نے کہا کہ وہ امریکہ میں فلم لانگ ڈسٹنس کی شوٹنگ میں حصہ لینے کے لیے موجود ہیں اور یہ ان کی ریحان صدیقی اور ایزی کی مشترکہ پروڈکشن ہے جس کا 50% سے زائد کام مکمل ہو چکا ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے فلم کی شوٹنگ کا سلسلہ رکا ہوا ہے اور وہ ایک ماہ سے گھر میں محصور ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حالات بہتر ہوتی فلم کا دوبارہ آغاز کر دیا جائے گا۔ فلم سے حاصل ہونے والی منافع سے اپنے ہسپتال کی تعمیر کا آغاز کریں گی۔ AI کے نیوز چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔